السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے وقف اور ابتدا کیسے کی جائے، کہاں کہاں وقف کرنا چاہیے اور اس کی ابتدا پھر کیسے کرنا چاہیے۔ تو اب ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے وقف کی اقسام پڑھتے ہیں کہ وقف کی کتنی اقسام ہے۔ وقف کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 اضطراری یا اضطراری یعنی فورسڈ سٹاپ۔ دوسری جو ہے وہ اختباری یعنی انفارمیٹیو سٹاپ۔ پھر تیسری اختیاری یعنی والنٹری سٹاپ، اور جو فورتھ ہے وہ انتظاری یعنی ویٹنگ سٹاپ۔ یہ 4 جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ تو جو سب سے پہلے ہے اضطراری، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہوتی ہے جہاں قاری کا ارادہ تو نہیں ہے، یعنی پڑھنے والے کا یہ ارادہ تو نہیں تھا وقف رکنے کا۔ وقف کہتے ہیں رکنے کو، تو اس کا ارادہ تو نہیں تھا رکنے کا، لیکن اس کا سانس ٹوٹ گیا یا اس کو کھانسی آ گئی یا کوئی اور چھینک مارنا، یعنی ایسا کچھ بھی ایسا ہو گیا اس کو رکنا پڑ گیا، تو وہ رک گیا وہاں پر، تو اس صورت میں وہاں پر وہ وقف کر سکتا ہے۔ یہ اضطراری ہے، یہ وقف جائز ہے، یہ وقف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اختباری۔ اختباری بھی کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ پر وقف کا طریقہ سکھانے کے لیے روکا جائے، یعنی یہ وقف کسی لفظ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس لفظ پر وقف کیا جا رہا ہے اس لفظ کے مخصوص رسم الخط یعنی کہ کس طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے، یعنی قرآنی تحریر کو ملحوظ حاضر رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم سکھا رہے ہیں، جیسے ٹیچرز جو ہوتے ہیں جب قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، جب آیات پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کسی آیت کو پڑھ پڑھ کے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں وہ الگ الگ لفظ کو پڑھ کر بتا سکتے ہیں، جیسے علماء، الرحمن، الصلاۃ، ایسے اس طریقے سے وہ پڑھ کر رک سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اختیاری، یعنی اگر آیت لا نبی ہو، یعنی کہ اس میں ایک سانس میں نہیں پڑھی جا سکتی ہو، تو آیت کے درمیان میں مناسب جگہ پر وقف کیا جائے، اسے اختیاری وقف کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اس کو خود سے اختیار کر کے وہاں پہ ہم رک سکتے ہیں، یعنی ایک سانس میں مکمل آیت کی قرأت جو ہے وہ ممکن نہیں تھی، یعنی ایک سانس میں ہم اس آیت کو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے قاری خود جو ہے وہ اس کا وقف اور ابتدا جو ہے وہ اس کا اختیار کرے، اور اس کے یعنی کہ معنی اور لفظی اعتبار سے مناسب جگہ ہو، تو وہاں پر وہ رک جائے اور پھر وہاں سے پچھلے لفظ سے ملا کر دوبارہ اس کو شروع کرے۔ یعنی آیت بڑی ہے تو اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کے بعد انتظاری۔ اب یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں، یعنی کہ بہت سی قرات ہیں، تو قرات کے حساب سے جو مختلف جو مطلب 7 قراتیں بھی کچھ کہتے ہیں اور 10 قراتیں بھی کہتے ہیں، تو جو وہ قرات کے حساب سے الگ الگ طریقے بھی ہیں۔ تو اس طرح جو انتظاری میں جو قاری روایت حفص رحم اللہ کے ساتھ ساتھ امام عاصم کوفی کے پہلے راوی شعبہ رحم اللہ کی روایت سے بھی قرآن پڑھے، یعنی یہ قاریوں کے نام ہیں جو قرات کرتے تھے، جن کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک زائد وقف ہے، یعنی جس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ یعنی شعبہ رحمہ اللہ کی روایت سے قاری قرآن کا کوئی اختلافی لفظ پڑھ کر اس کے بعد کسی لفظ پر ٹھہر جائے اور پھر حفص رحمہ اللہ کی روایت کو بھی ملائے، تو یہ وقف انتظاری کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی اختلافی لفظ تھا جہاں پر جو ہے وہ قاری جو حفص ہیں وہ نہیں رکے، اور امام عاصم کوفی کے جو پہلے راوی شعبہ وہ رک گئے، اور کہیں وہ نہیں رکے اور وہ دوسرے رک گئے، تو اس اختلافی لفظ کی وجہ سے تو اگر کسی پر ٹھہر جاتے ہیں یا ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کو انتظاری کہا جائے گا۔ اب آگے وقف کی لفظی اور معنی اقسام ہے، یعنی کہ اختیاری جو وقف ہے، اختیاری وقف کی آگے سے 4 اقسام ہے۔ وقف تام یعنی پرفیکٹ سٹاپ، وقف کافی یعنی سفیشینٹ سٹاپ، وقف حسن یعنی گڈ سٹاپ، اور وقف قبیح یعنی انڈیزائریبل سٹاپ۔ اب سب سے پہلے وقف تام۔
وقف تام سے کیا مراد ہے کہ ایسی آیت پر وقف ہوتا ہے کہ بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی اور معنی تعلق باقی نہ رہے، یعنی جہاں پر ایک آیت ختم ہو رہی ہے اس کا اگلی آیت سے نہ تو لفظی کوئی تعلق باقی رہے نہ معنی لحاظ سے۔ تو یہ وقف عموماً آیت کے آخر میں ہوتا ہے، اور ابتدا جو ہے وہ اگلی آیت کے شروع سے ہوتا ہے، جیسے مفلحون یہاں پہ ہم رک گئے، ان الذین کفروا اگلی آیت سے شروع کیا، یہاں مفلحون یہاں جو ہے آیت کا جو قصہ تھا یا کوئی آیت کا معنی تھا وہ ختم ہو گیا، آگے جو ہے فلاح پانے والے تھے، آگے پھر وہ جو ہے دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہ الگ الگ بات تھی، اس لیے یہاں پر اس طریقے سے رکنا یہ جائز ہے۔ پھر وقف کافی وہ ہے جہاں وقف کے بعد کی آیت کا پہلی آیت سے لفظی تعلق تو نہ ہو لیکن معنی تعلق باقی رہے، یعنی کہ لفظ کے اعتبار سے اس کا اگلی آیت سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن معنی کے لحاظ سے، یعنی کہ ایک ہی واقعہ چل رہا ہے تو اس حساب سے اس کا اگر تعلق ہے اگلی آیت سے تو یہ وقف بھی اکثر آیت کے اختتام پر ہوتا ہے، ایسی آیت پر وقف کرنا اور بعد کی آیت سے ابتدا کرنا جائز ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ ایک ہی واقعہ چل رہا ہے اس لیے یہاں پر ہر آیت پر رکا جا سکتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے بعد وقف حسن وہ ہے جہاں وقف کرنے سے جملہ تو ختم نہیں ہو لیکن لفظی اور معنی تعلق باقی رہے، اس پر وقف حسن ہے، اور بعد والے سے ابتدا کرنا جائز ہے۔ اگر قاری آیت پر وقف کرے تو وقف احسن ہے، یعنی کہ یہ تو زیادہ احسن ہے کہ وہ اگر آخر آیت پر وقف کرے، لیکن الحمدللہ پر آیت نہیں، لیکن وقف حسن ہے، یعنی الحمدللہ پر ایک جملہ تو ہے کہ ہاں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہاں ایک جملہ پورا ہے، پھر آگے رب العالمین یعنی جو تمام جہانوں کا مالک ہے، یہ دوسری بات ہے، تو پر آیت بھی ختم ہے اس لیے یہ وہاں وقف احسن ہے، یعنی کہ وقف حسن اور وقف حسن مطلب کہ ایک یہ ہے کہ الحمدللہ پر اگر آپ رک جاتے ہو تو وہ وقف حسن ہے، یعنی کہ جائز ہے، آپ رک سکتے ہو، جملہ تو ختم ہو گیا لیکن آگے اس کا تعلق باقی رہا ہے، لیکن اگر آگے جا کے آیت پر ختم کرتے تو یہ بھی زیادہ حسن ہے کہ آپ پوری آیت پڑھ کر وقف کرتے ہو، لیکن جب آپ ابتدا کریں گے تو پھر آپ شروع سے پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ آپ رکیں پھر آپ دوبارہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ پہلے الفاظ سے شروع کریں تاکہ معنی مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد وقف قبیح، یعنی کہ قبیح سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی قباحت والا کام ہے، وہ ہے جہاں ٹھہرنے سے کلام بھی پورا نہ ہو اور مطلب بھی پورا سمجھ میں نہیں آئے، یہاں پر وقف اختیاری جائز نہیں، البتہ وقف اختباری اور اضطراری ہو سکتا ہے، یعنی کہ پڑھانے والا یا پھر اختباری، یعنی کہ آپ کو کوئی چھینک آ گئی ہے یا آپ کو کھانسی آ گئی ہے یا آپ کو رکنا پڑ گیا ایک دم سے تو وہاں رک سکتے ہو، لیکن اختیاری نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہاں پر آپ خود اختیار کرتے ہوئے نہیں رک سکتے، کیونکہ وہاں پر معنی پورا نہیں ہو رہا، کلام پورا نہیں ہو رہا، آپ کو مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے صراط الذین، اب صراط الذین کیا ہے کہ کس کون سا راستہ وہ، تو پھر اس لیے کہ آگے جب تک ہم صراط الذین انعمت علیہم نہیں پڑھیں گے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا تو پھر ہمیں جو ہے یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، تو یہاں وقف کرنے کی رفت کرنے سے اصل معنی کے خلاف سمجھ میں آئے، یعنی کہ اب پتہ نہیں ہے کہ کن لوگوں کا راستہ دو صراط الذین ہے نا، تو پھر اس لیے ہمیں جو ہے وہ وہاں پر وقف اکبر ہوگا یعنی کبھی ہوگا، وہاں پر وقف فرگز نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر منع ہے رکنا، جیسے مثلا لا تقربوا الصلاۃ پر وقف بغیر وانتم سکارا کے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ ایک آیت ہے، لیکن یہاں ہم لا تقربوا الصلاۃ پر یہ بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح فویل للمصلین پر وقف، ٹھیک ہے، کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ للمصلین کے لیے ویل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پھر ان اللہ لا یستحیی پر وقف، پھر فلاح النصف ولی ابویہ پر وقف، یعنی انہوں نے یہ آیات کا کچھ ٹکڑے بتائے ہوئے ہیں کہ اس سے اگلی آیت پر آپ یعنی اس آیت پر یہاں پر آپ نہیں رک سکتے کیونکہ یہاں پر آپ کا معنی اور مفہوم پورا نہیں ہو رہا اور کلام بھی پورا نہیں ہو رہا اور مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے یہاں پر آپ نہیں رک سکتے، تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک تو وقت کی سام چاہت جو تھی
وہ میں نے آپ کو بتائی، اضطراری، اختباری، اختیاری اور انتظاری۔ پھر وقف کی لفظی اور معنی اقسام جو ہے، معنوی اقسام جو ہے، وہ تام، کافی اور حسن اور قبیح، یہ میں نے آج آپ کو بتائی ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہو